یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ہماری سورہ مبارکہ کا جو حصہ اول ہے اس میں ایک ستون کا بیان مکمل ہوا ہے، یعنی دستوری اور قانونی ستون جو ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ دوسرا ستون جو ہے اس کے بارے میں اس وقت جو بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے میں صرف تعارف کروا دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا ستون جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو اصول اور بنیاد ہے اسلامی ریاست کی، حیات اجتماعیہ کی، مسلمانوں کی حیات ملی کی، جس کا تعلق تہذیب اور ثقافت سے۔ تہذیب اور ثقافت کا تعلق ہوتا ہے انسان کے جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ۔ اس کے لیے جو مرکزی شے ہے وہ ہے رسول کی محبت، رسول کا اتباع، رسول کا ادب۔ اس میں جو شے فرق جو نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ کہ جہاں تک رسول کی اطاعت ہے وہ تو پہلی بنیاد میں شامل ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ تو قانونی اور دستوری بنیاد ہے، یہ تو دستور کی دفعہ اول میں شامل ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہاں اب رسول کی اطاعت کی بات نہیں ہو رہی، رسول کا اتباع، رسول کی محبت، رسول کا ادب، رسول کی تعظیم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلامی معاشرے اور اسلامی حیات اجتماعیہ، مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے تہذیب و ثقافت کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ جو کلچرل ہوموجینٹی ہے، جو کلچرل کنٹینیوٹی ہے اس امت کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں حضور کے ادب، حضور کے اتباع، حضور کی سنت کی پیروی، اور وہ سنتیں وہ بھی کہ جن کا کہ حضور نے حکم بھی نہ دیا، لیکن یہ کہ اگر اس کے بغیر بھی آپ کا اتباع کیا جا رہا ہے، آپ کا ادب کیا جا رہا ہے۔ احساسات کا معاملہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ حضور کا نام آئے اور زبانیں بند ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جی ٹھیک ہے حضور نے یہ فرمایا ہوگا، میری رائے یہ ہے، یہ گویا کہ آپ نے نفی کر دی، بات ہی ختم ہو گئی۔ تعظیم کا انداز تو چونکہ بنیادی جو ہے اصول وہ یہ ہے، اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اہل ایمان، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، اپنی نبی کی آواز کے اوپر، فوق صوت النبی، مت بلند کرو اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی بلند آوازی کے ساتھ بات کرو ان سے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ بلند آوازی سے تم گفتگو کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں۔ یہ ان جو ہے یہاں پر مخافتاً اندیشہ ہے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب دیکھیے، نوٹ کیجئے، حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، کوئی حضور کے نافرمانی نہیں ہو رہی، کسی حکم کو رد نہیں کیا جا رہا، محض سوء ادب ہے، محض بے ادبی ہے، تعظیم کے خلاف ہے، لیکن کس درجے وعید ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال کے حبط ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وہی مثال ذہن میں لائیے جو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح یہ سوء ادب جو ہے نبی کی شان میں، نبی کی جناب میں، یہ مسلمانوں کی حیات ملی کی بنیاد کو ڈھا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے سارے اعمال، تمہاری نیکیاں، یہ سب کے سب حبط ہو جائیں گی، اکارت ہو جائیں گی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ کوئی بظاہر تو آدمی کہے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی معصیت نہیں کی، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، کوئی حضور کے حکم کو ٹالا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مطمئن رہے گا، لیکن یہ کہ بلا اس کے کہ اسے اندازہ ہو سکے اور بغیر اس کے کہ اسے اس کا شعور ہو، وانتم لا تشعرون ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں۔ بظاہر بات عقلی سطح پر دیکھیے تو کچھ ایسی ہے کہ بڑی معمولی سی بات ہے، آواز کا آواز سے بلند ہو جانا، بلند آوازی سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لینا، لیکن جان لو آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارکہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، مقام پہچانو ان کا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔
اور وہاں تفصیل سے بات ہوگی، لیکن یہاں پر بھی میں حوالہ دے رہا ہوں، نوٹ کیجئے اس کا مفہوم کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہماری تو ایک ہی نسبت ہے، آپ رسول ہم امتی. لیکن صحابہ کرام کی تو بہت سی نسبتیں تھیں. کوئی حضور کے خسر تھے، حضرت ابو بکر خسر ہے، حضرت عمر خسر ہے، اور داماد بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے. اے ابو بکر مبادا کہیں تم اپنی اس حیثیت کو پیش نظر رکھو اور ان کی اس حیثیت کو پیش نظر رکھو. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ بیویاں ہیں، حضور شوہر ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے. لیکن یہ کہ اے عائشہ اور اے حفصہ خبردار، یہ اللہ کے رسول ہیں. تمہارا شوہر ہونا اپنی جگہ، لیکن یہ کہ یہ تمہارے شوہر ہے، لیکن ان کی جس حیثیت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے مابین یہ اللہ کے رسول ہیں. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں. عباس کے بھتیجے ہیں، بھتیجا بھی بیٹے کے درجے میں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں. حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں، بیٹے کے درجے میں ہیں. لیکن حمزہ امتی ہے، محمد رسول ہے. عباس امتی ہے، محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما. اس اعتبار سے ہوشدار کے رہبر دم تیغ است قدم رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو. یہ تلوار سے زیادہ کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے جہاں کھڑے ہو. ادب گاہیست در زیر زمین از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایدی دی جا. اب یہ جو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے کس طور سے یہ متعلق ہوگا. تعویل خاص کے اعتبار سے اس پس منظر میں اس وقت صحابہ کرام کے طرز عمل کے اعتبار سے تو بات بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے. مؤدب بیٹھے رہے اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ایسے بیٹھتے تھے حضور کے سامنے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ذرا سی گردن میں بھی جنبش ہو گئی تو اندیشہ ہے کہ پرندہ اڑ جائے گا. اس طریقے سے مؤدب ہوتے تھے، اتنا حضور کا ادب ملحوظ رکھتے تھے. حضور سوال کرتے تھے تب بھی جواب میں بھی ایسا نہیں کہ جلدی کریں. پہل کرنا اور آگے بڑھ کر بات کرنا جو ہے وہ تو وہی جو اعراب باہر سے آتے تھے، یہ ان کا طرز عمل ہے. مومنین صادقین کا طرز عمل تو یہ نہیں تھا. جو مہذب تھے، جن کا تزکیہ ہوا تھا، جن کی تربیت ہو گئی تھی، ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ حضور سوال بھی کرتے تھے تو پہلا جواب یہ ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کیا بتائیں، ہم کیا عرض کریں. وہ تو جب دوبارہ آپ سوال کرتے تھے تب پھر کچھ جو بھی اپنی سمجھ میں آیا مختصر ترین جواب دے کر خاموش ہو جانا، یہ طرز عمل تھا. یہ طرز عمل جو ہے جیسا کہ جس پر کہ نکیر کی جا رہی ہے، یہ مومنین صادقین کا یا صحابہ کرام کی جو اصل جماعت ہے اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ تازہ نو مسلم لوگ، بدو لوگ جو اسلام لے آئے تھے ان کا طرز عمل ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے عمل کریں. یہ بھی ایک جذباتی معاملہ ہے، احساسات کا معاملہ ہے. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ تو دفعہ نمبر 1 میں آ چکی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی ہم بات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، اور ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے صاحب عقل ہے، وہ اپنی عقل لڑا رہا ہے، اپنی منطق لڑا رہا ہے، اپنا نظریہ، اپنی رائے پیش کر رہا ہے. جہاں کہیں یہ بات آئے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، زبان بند ہو جانی چاہیے. اگرچہ آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں، بعد میں تحقیق کرنے کا حق تمہیں حاصل ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت زبان بند ہو جانا لازم ہے. اس لیے کہ اب اگر آپ کی زبان جاری رہتی ہے تو گویا کہ یہ اب آپ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں نبی کی آواز سے. یہ ایٹیچیوڈ، یہ طرز عمل، یہ سارا معاملہ پھر میں عرض کر رہا ہوں جذبات اور احساسات حضور کا. خاموش، اب آگے جو ہے زبان بند ہو جائے، تالا لگ جائے، تحقیق کر لیں گے، دیکھ لیں گے فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے، حدیث کیا ہے، اس کا پایا کیا ہے، سند کس درجے میں ہے، یہ ساری بات کی ہے. اس وقت خاموش ہو جانا لازم ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بھی اگر ہماری زبان جو ہے وہ بات کرتی ہے تو یہ گویا کہ اس بات کا مظاہرہ ہوگا کہ ہم اپنی رائے کو، اپنے خیال کو، اپنی پسند کو، اپنی منطق کو، اپنے عقل کو ہم گویا کہ مقدم کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کا ایک عملی مظاہرہ نظر آتا ہے آج بھی عرب کے معاشرے میں. آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی
جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، عرب عام طور پر جذباتی لوگ ہوتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو پھر خوب لڑتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑی اگر سخت لڑائی ہو رہی ہو کہیں دو عربوں کے مابین، یہ نقشے دیکھے ہیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں بعض مواقع پر، کوئی شخص صرف کہہ دے صلی علی النبی، بس اس کے بعد خاموش، معلوم ہوتا ہے جیسے آگ کے اوپر پانی ڈال دیا کسی، بجھ گئی آگ بالکل، صلی علی النبی، محض یہ کہہ دینا درود بھیجو نبی پر، زبانیں بند، خاموش۔ یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ہے نفسیاتی کیفیت، یہ جذباتی کیفیت ہے، یہ باطنی احساسات کا معاملہ ہے، اس کو اس طور سے تربیت دینا ہے، اس کی تہذیب نفس اس طور سے کرنی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی بات کو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اور بظاہر تو بہت ہی آؤٹ آف پروپورشن معلوم ہو رہا ہے معاملہ کہ کیا کیسے ہے کہ سارے اعمال ہم تو جائیں گے، ذرا سا سوء ادب، ذرا سی تعظیم کی کمی ہو گئی، ذرا سی بے ادبی کا معاملہ ہو گیا، کوئی معصیت نہیں، کوئی حکم جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، بہت آؤٹ آف پروپورشن ہے بظاہر، لیکن میں مثال دے چکا ہوں، ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دینا فکأنما قتل الناس جميعا، اس لیے کہ تمدن انسانی کی بنیاد یہی ہے، اگر اس کی جڑ کٹ گئی تو تمدن کی جڑ کٹ گئی۔ اسی طرح اس مسلمانوں کی حیات ملی کا اصول ہے، یہ ستون ہے، اس ستون کو نقصان پہنچا تو پوری حیات ملی جو اس کو ذوق پہنچے گا۔ اس اعتبار سے اس کا مقام یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس سے ہماری ثقافت وجود میں آتی ہے۔ ثقافت کا تعلق جذبات اور احساسات کے ساتھ ہوتا ہے۔